اگر متعین وقت زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کسی مقام کا نہیں لکھا ہوا، موت کا مقام اللہ نے دھرتی کے کسی اور حصے میں لکھا ہے، تو انسان خود بخود اس جگہ پر پہنچا دیا جاتا ہے اور وہ خود وہاں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے اور باہم گفتگو کے بعد جانے لگے، تو آپ کے صحابہ میں سے ایک شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو شخص آپ کی محفل میں آیا ہے مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس سے بڑی وحشت ہو رہی ہے۔ آپ کی حکمرانی ہواؤں پر ہے، آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے کسی گمنام جزیرے میں پہنچا دے، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے ہواؤں کو حکم دیا، وہ اس شخص کو اس جزیرے میں چھوڑ آئی۔ بعد میں ملک الموت آئے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اسے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ ملک الموت نے اللہ کے نبی کو یہ بتایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے اس شخص کی روح قبض کرنے کا حکم مل چکا تھا، اور اس کی موت کا مقام اللہ نے فلاں جزیرے کے فلاں مقام پر متعین کیا تھا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ کل اس کی روح اس جگہ پہ میں نے قبض کرنی ہے اور یہ آج آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہاں کیسے پہنچے؟ اللہ نے اس شخص کو اس مقام پر پہنچایا اور اس کی روح وہاں قبض ہوئی۔ ابھی حالیہ عالم انسانیت کے تجربے اور مشاہدے میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ نے موت کا مقام زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے نہیں لکھا تو آپ خود اپنی جیب سے خرچ کر کے سمندر کی گہرائیوں میں اپنی موت کے متعین مقام پر پہنچیں گے۔ 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ دریافت ہوا اور 2021 میں اس کو دکھانے کے لیے سیاح لے جانے لگے۔ وہ دنیا کے اس گہرے سمندر کی گہرائیوں میں لوگوں کو لے جاتے اور وہ اس ملبے کو دیکھا کرتے۔ ہمارے ملک کے 2 شہید زادے 2 امیر زادے بھی اپنی متعین موت کے مقام پر پہنچے اس ملبے کو دیکھنے کے لیے۔ یہ واقعہ عرض کرنا مقصود نہیں، اس واقعے کے ضمن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سمندر کی اس گہرائی میں کہ 300 میٹر کے بعد وہ کشتی پھٹی اور وہ ہلاک ہوئے، ان کی لاشیں ان کے وجود کا ملبہ نہ مل سکا۔ سمندر کی گہرائیوں کا اندازہ رکھنے والے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں موجیں اٹھتی ہیں اور پھر ان کے اوپر الگ موجیں اٹھتی ہیں اور پھر اتنی گہرائی ہوتی ہے کہ اس گہرائی میں اندھیرا اس قدر چھا جاتا ہے
کہ اس اندھیرے کو بیان کرنے کے لیے، بتانے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اس اندھیرے کا مشاہدہ اور تجربہ دھرتی کے کسی حصے پر انسان نے کیا نہیں ہے۔ وہ اندھیرا دیکھا ہی نہیں کسی نے، تو اسے بیان کیسے کرے گا؟ بس اتنا انہوں نے بتایا کہ اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اندھیرا اس قدر سیاہ ہے، اسے پچ ڈارکنیس کا نام دیا کہ اس میں ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اس اندھیرے کی گہرائیوں میں کہ جس کا الفاظ میں ادراک ممکن نہیں، جس کے متعلق ماہرین کی آج کی یہ تحقیق ہے۔ اب غور کیجئے گا، آج سے 1400 سال پہلے کہ جب انسان سمندر کی گہرائیوں میں 3 میٹر سے نیچے نہیں گیا تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، تحقیق کی دنیا آباد نہیں ہوئی تھی، اسے نہیں پتا کہ سمندر کی گہرائیوں میں کیا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا، اور قرآن مقدس کی ایک آیت اللہ نے ایسی نازل کی ہے، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا او کظلمات فی بحر لجی، یا گہرے سمندر کی گہرائیوں میں اندھیرے کی طرح، یغشاہ موج من فوقہ موج، اس اندھیرے کی گہرائیوں میں موج اٹھتی ہے، من فوقہ موج، اس موج کے اوپر ہم ایک دوسری لہر کو، موج کو چلاتے ہیں، من فوقہ سحاب، ان موجوں کے اوپر بادل چھا جاتے ہیں، موجیں اٹھتی ہیں سمندر کی گہرائیوں میں، ان موجوں کے اوپر دوسری موجیں چلتی ہیں، ان موجوں کے اوپر بادل چھا جاتے ہیں، اور بادل چھا جانے کے بعد سمندر کی اس گہرائی میں اندھیرا اس قدر ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا تھا اذا اخرج یدہ، جب کوئی شخص ہاتھ کو نکالے، لم یکد یراہا، تو اسے اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا، ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ سمندر کی گہرائیوں میں موجوں کا اٹھنا، ان موجوں کے اوپر دوسری موجوں کا چلنا، ان موجوں کے اوپر بادلوں کا چھا جانا، اور پھر اس مقام پر اللہ کی آبی مخلوقات کو اپنے حکم سے زندہ رکھنا، اور ان تاریکیوں اور گہرائیوں میں کیا ہے، کیسے ہے، کس انداز سے ہے، 1400 سال کے بعد آپ کی تحقیق کو یہ بتا رہی ہے۔ لیکن 1400 سال پہلے جب انسان اس ٹیکنالوجی سے ناآشنا تھا، قرآن نے اس وقت اعلان کیا تھا، وہ قرآن جسے میں نے اور آپ نے چھوڑ دیا، وہ قرآن جسے میں نے اور آپ نے الماری کی زینت بنا دیا، وہ قرآن کہ جس کے ساتھ ہم نے تعلق کو توڑ لیا ہے، بس رمضان آتا ہے تو قرآن کو اٹھاتے ہیں اور دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا، حالانکہ قرآن تو انقلاب کے لیے آیا تھا، قرآن تو زندگی بدلنے کے لیے آیا تھا، قرآن تو ہدایت دینے کے لیے آیا تھا، قرآن نے تو زمین اور آسمان، سمندر کی گہرائیاں، تحت الثری، اوج ثریا کی بلندیوں میں جو راز ہے،
قرآن نے ان رازوں کو 1400 سال پہلے کھول کے بتا دیا تھا۔ قرآن نے اس وقت کہا تھا کہ سمندر کی گہرائیوں میں ہم موجوں کو اٹھاتے ہیں، من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض۔ قرآن نے اس وقت اعلان کر کے کہا تھا کہ ان موجوں کے اوپر جب بادل چھا جاتے ہیں، ظلمات، اس وقت اندھیرا اتنا چھا جاتا ہے، بعضها فوق بعض، اندھیرے پر اندھیرا ہوتا ہے، اس اندھیرے کا الفاظ میں ادراک ممکن نہیں ہے، اس اندھیرے کا مشاہدہ انسان دھرتی پہ کر نہیں سکتا، اس اندھیرے کو لوگوں نے دنیا میں دیکھا نہیں ہوا، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس اندھیروں میں ہم ایسا اندھیرا کر دیتے ہیں، اذا اخرج یدہ لم یکن یراہا، جب کوئی ہاتھ کو نکالے گا تو ایک دوسرے ہاتھ کو سجائی نہیں دے گا، وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ نہیں سکے گا، اسے تمیز نہیں ہو سکے گی ہاتھوں میں، اس قدر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کائنات کے کسی انسان کی موت کا مقام اگر ہم دھرتی کے وہ اندھیرے متعین کر دیں، لکھ دیں اس کی تقدیر میں، تو ہمارا نظام حرکت میں آتا ہے۔ ہم پاکستان سے اٹھا کر بحر اوقیانوس کی اس گہرائی میں اور اندھیروں میں اسے پہنچا کر موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ موت کا وقت اللہ نے ایسا متعین کیا، مقام ایسا متعین کیا کہ کائنات کا کوئی نظام، دھرتی کی کوئی قوت اسے تبدیل نہیں کر سکتی۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ایک عظیم الشان صحابی ہیں حضرت ابو ذر، قبیلہ غفار سے تعلق رکھنے والے غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرمائے، 1,00,000 صحابہ سامنے بیٹھے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایک حدیث بیان فرمائی، حدیث قدسی، کہ جس کے الفاظ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ فرمایا کہ میرا رب یہ کہتا ہے کہ میرے حبیب آپ اعلان فرما دیں، آپ لوگوں کو بتا دیں۔ کیا بتا دیں؟ آپ یہ بتائیں لوگوں کو کہ میں ان تمام لوگوں میں سے 4 لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اور اس محبت کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اور اس محبت کا اللہ نے اعلان کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ لوگوں کو بتا دیجئے مجھے 4 لوگوں سے بڑا پیار ہے، 4 لوگوں سے بڑی محبت ہے۔ صحابہ خاموش ہیں کہ وہ 4 لوگ کون ہیں، 4 خوش نصیب کون ہیں کہ آمنہ کے در یتیم جنہیں محبوب رکھتے ہیں، وہ حبیب کہ جو اللہ کے محبوب ہوں، وہ 4 لوگ حبیب خدا کے محبوب بن گئے، وہ ہیں کون؟ لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ 4 لوگ کون ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے میں محبت کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا حضرت سلمان جو فارس سے ہیں، فارسی سے میں محبت کرتا ہوں، مقداد بن اسود سے، اسعد سے محبت کرتا ہوں، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا ابو ذر غفاری سے مجھے بڑا پیار ہے، میں ابو ذر غفاری سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت علی ہاشمی ہیں، حضرت علی عرب سے تعلق رکھنے والے ہیں، عربی ہیں، اور دوسرے سلمان فارس سے ہیں، تیسرے ابو ذر غفاری قبیلہ غفار سے ہیں، حضرت مقداد وہ دیگر قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ان 4 سے بڑی محبت ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نفیر عام کا اعلان ہوتا ہے غزوہ تبوک میں جانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر اللہ کے راستے میں میدان جہاد کے لیے چلے۔ لوگ پہلے ہی بڑے مدینہ میں رہنے والے تھے، 90 کے قریب ایسے لوگ تھے جو حضور کی معیت میں نہیں نکلے، مدینہ میں رہ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے چلتے ہیں، چند صحابہ ساتھ ہیں، لمبا راستہ ہے، عرب کی تپتی ہوئی دھوپ بچل رہی ہے، تپتا ہوا صحرا،
آگ برسا رہا ہے، آپ صحابہ کو لے کے چل رہے ہیں کہ ایک آپ نے پوچھا صحابہ سے فلاں کہاں ہے، بتایا گیا وہ نہیں آیا، آگے چلے، پوچھا فلاں کہاں ہے، بتایا گیا وہ نہیں آیا، پوچھا فلاں کہاں ہے، بتایا گیا وہ بھی نہیں آئے، ایک مقام پر پوچھا ابو ذر غفاری کہاں ہے، عرض کی گئی یا رسول اللہ نظر نہیں آ رہے، شاید ابو ذر غفاری بھی نہیں آئے ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری اپنی سواری کو لے کر حضور کی معیت میں جب چلنے لگے، ان کا اونٹ چل نہیں رہا، بیٹھ گیا ہے، اونٹ کو بڑی مشکل سے اٹھایا گیا لیکن اس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ ابو ذر غفاری نے اپنا توشہ، اپنا سامان اپنے کندھے پہ رکھا اور تنہا چلنے لگے، اکیلے چلنے لگے۔ حضور کا قافلہ آگے نکل چکا ہے، گرد اڑتی ہوئی نظر آئی ہے۔ آپ نے پوچھا کون آ رہا ہے، لوگوں نے کہا کوئی صحرا سے گزرتا ہوا شخص آ رہا ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا ابو ذر غفاری ہوگا۔ قریب آئے، آپ نے دیکھا ابو ذر غفاری ہیں۔ حضور نے اعلان کیا، فرمایا ابو ذر انت تموت وحدہ وتبعث وحدہ، ابو ذر تنہا آئے ہو تنہا جیو گے، ابو ذر تنہا آئے ہو تنہا مرو گے، ابو ذر تنہا آئے ہو تنہا ہی حشر کے میدان میں اٹھو گے۔ ابو ذر غفاری کے متعلق دو الفاظ ارشاد فرما دیے، انت تموت وحدہ وتبعث وحدہ، یہاں تک کہ میدان کارزار گرم ہوا ہے، میدان ختم ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، لوگ واپس آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں آرام فرما ہو گئے، آپ کی رحلت کا وقت آ گیا، حضور دنیا سے چلے گئے۔ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور گزرا، فاروق اعظم کا دور گزرا، عثمان بن عفان کا دور آیا۔ ابو ذر غفاری ملک شام میں ہے، وہاں سے مدینہ میں آئے ہیں، مدینہ سے زبدہ نامی بستی میں تنہا چلے گئے، ساتھ کوئی نہیں ہے، ایک بیوی ہے اور ایک مقام پر جنگل میں اکیلے رہ رہے ہیں، بیوی کے ساتھ گزر بسر کر رہے ہیں کہ مقام وہ ہے، جنگل کا مقام ہے، تنہائی کا عالم ہے، موت کا وقت آ گیا۔ بیوی رونے لگی قدموں میں بیٹھ کر، پوچھا روتی کیوں ہو، کہا روتی اس لیے ہوں کہ آپ پر موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، اگرچہ آپ اشرف، اگرچہ آپ نبی کے صحابہ میں ہیں، اگرچہ آپ کا مقام بڑا بلند ہے، اگرچہ زبان نبوت سے آپ کو بشارتیں ملی ہیں جنت کی، لیکن میں روتی اس لیے ہوں کہ آپ مر جائیں گے، تجہیز و تکفین کون کرے گا، آپ مر جائیں گے، غسل کون دے گا، آپ مر جائیں گے، کفن کون پہنائے گا، آپ مر جائیں گے، جنازہ کون پڑے گا۔ فرمایا پریشان نہ ہو، میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، لوگوں تم میں ایک شخص ہے جو تنہا جنگل میں انتقال کر جائے گا اور کرۂ عرض پر لوگوں کی سب سے مقدس ترین جماعت آئے گی، وہ اسے غسل بھی دے گی، وہ اس کا جنازہ بھی پڑے گی، وہ اسے کفن بھی پہنائے گی، تم پریشان نہ ہو۔ وہ اس محفل میں جتنے لوگ تھے ایک ایک کر کے سارے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تنہا میں بچا ہوں، تو میں مر جاؤں گا، میری میت کو اٹھا کر راستے پہ رکھ دینا، لوگوں کی جماعت آئے گی، وہ مجھے غسل بھی دیں گے، وہ مجھے کفن بھی پہنائیں گے، جنازہ بھی پڑھیں گے، یہاں تک کہ انتقال ہوا۔ یہ آخری الفاظ تھے۔ بیوی نے میت کو چارپائی میں رکھا، چارپائی کو سر راہ رکھ دیا اور راستے پہ دیکھنے لگی، اچانک گرد اڑنے لگی، غبار اٹھنے لگا، قافلہ آنے لگا، لوگ قریب پہنچے، لوگوں نے ایک شخص کو میت کی حالت میں دیکھا ہے، قافلہ رک گیا، سالار قافلہ سواری سے اترتے ہیں، پوچھتے ہیں ما ھذا، یہ کون ہے، ما ھذا، یہ کیا ماجرا ہے۔ خاتون کی زبان سے نکلا ھذا جنازۃ ابی ذر، یہ ابو ذر غفاری کا جنازہ ہے، یہ ان کی میت ہے۔ سالار قافلہ حضرت عبداللہ بن مسعود فقیہ امت کی زبان سے چیخیں نکل گئی، فرمایا لا الہ الا اللہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کے نبی نے سچ کہا تھا، ابو ذر انت تموت وحدہ وتبعث وحدہ، ابو ذر تو تنہا جیے گا، ابو ذر تنہا مرے گا۔ اور پھر ابو ذر کا جنازہ پڑھایا گیا، کفن دیا گیا، دفن کیا گیا۔ اس جنگل میں، پہاڑوں کے دامن میں قیامت کے دن تنہا اٹھ کر
حشر کے میدان میں آنے کے لیے ابو ذر غفاری کو طلحہ سلا دیا۔ اللہ کے نبی کے زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ پر کیسا یقین کامل ہے